بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكرب من ثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات خاصة شيخنا. اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ بڑے دنوں بعد جو ہے معین الفلسفہ کے دوبارہ شروع کرتے ہیں. حقیقت میں میرا ارادہ نہیں تھا اس کو دوبارہ شروع کرنے کا، لیکن کچھ لوگوں کی کافی اس میں دلچسپی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور جاری رکھیں گے. اس میں دیکھیں گے مطلب یہ درس نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو کتاب کو پڑھ رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے اس کو دیکھا نہیں ہے نہ تیاری کی ہے. تو یہ کتاب کو اس سے سیکھنا، یہ سیکھ یہ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح کتاب کے ساتھ جو ہے کس طرح آپ پڑھتے ہیں کتاب کو اور تصورات کو، فلسفے کو. اور اس میں اگر کوئی سوالات ہوں تو اس کو لکھیں، تبصرے لکھیں تو میں اس پہ مزید جو ہے بات کروں. یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے مجھ سے کوئی چیز نکلوانے کا اگر آپ چاہتے ہیں تو. اور کیونکہ میرے مختلف پروجیکٹس ہیں اور وقت بہت محدود ہوتا ہے، تو اس لیے جو لوگ جس میں لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہوگی اس کے لیے مجھے جو ہے وقت نکالا زیادہ آسان ہوگا. بہرحال سطح کی تعریفیاں، بعد میں اگر جو چیزیں پچھلی نہیں سمجھ میں آئیں وہ ہم دوبارہ اس پہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ چیزیں بار بار آئیں گی. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ سطح کیا ہے وغیرہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز ہے فلسفہ کس طرح سمجھا جاتا ہے، اور خود فلسفے کا طریقہ سیکھنا، فلسفے کا طرز تفکر، تاکہ ہم جو جس قسم کی بحث آئیں ان سے ڈیل کرنے کے یا ان سے تعامل کرنے کے قابل ہو جائیں. اصطلاحات کی بات، اصطلاحات جو ہے علم ایک تو لغوی ہوتی ہے، اصطلاحات ایک کنونشنل ہوتی ہیں، لیکن علوم میں جو اصطلاحات ہوتی ہیں ہر علم کے مطابق ہوتی ہے. اسی سطح کو لے لیں، فلسفے میں اس کے الگ معنی ہیں، متکلمین کے ہاں اس کے الگ معنی ہیں، پھر فلسفے میں مختلف فلسفیوں کے ہم بھی اس کے مختلف الگ معنی ہیں. یہ بھی اہم چیز ہے. اچھا جی، سطح جسم کے کنارے کو کہتے ہیں. تو جسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جسم کے کنارے کو کہتے ہیں، کنارے سے مراد نہایت اس کی. اور وہ ایک ایسا، اور یہ فلسفیوں کے ہاں، جو ہمارے ہاں جو فلسفی ہیں ابن سینا وغیرہ، ان کے ہاں یہ عرض ہے. اور عرض سے مراد ایسی چیز ہے جو قائم بذات نہیں ہے، اور قائم بذات کے بھی درجات ہوتے ہیں. تو اس کو ایسا سمجھیں کہ مطلب یہ میز نہیں ہے، رنگ کی طرح ہے، اور رنگ اپنے آپ جو ہے قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے سطح بھی ہے، جسم کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی ان فلسفیوں کے نزدیک، جس کو یہ حکماء کہہ رہے ہیں، جو حکماء ہمیں نہیں کہنا چاہیے، جس میں صرف طول اور عرض ہوتا ہے، عمق نہیں ہوتا. تو سطح اس کو کہتے ہیں جس میں طول اور عرض ہوتا ہے. اب خط ہم نے پچھلی بار کیا تھا، خط میں طول ہوتا ہے، عرض نہیں ہوتا. سطح میں طول بھی ہوتا ہے، عرض ہوتا ہے، لیکن عمق نہیں ہوتا.
ڈیپتھ نہیں ہوتی، تو لینگتھ بھی ہوتی ہے اور بریڈتھ بھی ہوتی ہے، جیسے جیومیٹری میں ہم پڑھتے ہیں. اس لیے وہ صرف طول و عرض میں تقسیم کرتا ہے. جیسے کاغذ ایک جسم ہے، اس کی اور اس کی وہ نہایت حد ہے جس پر حروف چھپے ہوئے ہیں، اس کا کنارہ ہے، یہی جسم کاغذ کی سطح ہے، یہی جسم کاغذ کی سطح ہے. عارض ہے یعنی قائم بالغیر ہے، اس کو سطح عرضی بھی کہتے ہیں. حکماء اس کے قائل ہیں، یعنی فلسفی اس کے قائل ہیں. اس کے برعکس متکلمین کے نزدیک سطح جو ہے جوہر ہے، یعنی قائم بذات ہے. جوہر سے یہ مراد سبسٹنس، قائم بذات. کیونکہ متکلمین کے ہاں ایٹم سے بن کے سطح بنتی ہے، جسم بنتا ہے، تو ایٹم اور اسی کے مجموعے کو سطح کہتے ہیں. تو ان معنوں میں وہ قائم بذات ہے. صورت میں وہ ذو وضع ہوگی، یعنی اس کی طرف حصی اشارہ کیا جا سکے گا، اور اجزاء غیر منقسمہ سے مرکب ہوگی جو کہ ایٹمز ہیں. تو ایٹم جو ہے آخری چیز، یہ ان کے ہاں فلسفیوں کے ہاں، پرانے ایٹمز فلسفی کے ہاں، جو ہمارے ہاں جو ہے متکلمین سے مراد اشاعرہ وغیرہ ایٹمسٹ ہیں. تو ایٹمسٹ وہ ذرہ ہے، آخری مادے کا حصہ ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہی ایٹم کا مطلب ہی ہے یونانی زبان میں. اے مین ناٹ، تو مین تقسیم، غیر منقسم. تو ایٹم سے مل کے جو ہے سطح بنتی ہے. اصلی چیز تو قائم بذات ہے، وہ ایٹم ہے. لیکن یہ کہ کسی سطح پہ سطح بھی قائم بذات ہے، ان معنوں میں کہ مثلا کرسی قائم بذات ہے. حالانکہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو قائم بذات نہیں بھی ہے، کیونکہ وہ قائم ہے اپنے اجزاء سے. لیکن کیونکہ کرسی انہی اجزاء کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے اگر آپ کرسی کے رنگ کے مقابلے میں دیکھیں تو رنگ جو ہے قائم بالغیر ہے، لیکن کرسی جو ہے قائم بذات. ان معنوں میں ہے کہ رنگ جو ہے کرسی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، لیکن کرسی جو ہے اس کو ان معنوں میں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. گو کہ ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک نسبی معنی ہے، کیونکہ مثلا وہ خدا کی محتاج ہے، مثلا یہ کہ وہ ایٹمز کی محتاج ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو یہاں قائم بذات اور قائم بالغیر کی بات ہے، یہ صرف ایک نسبی ہے، نسبی چیز ہے. مثلا یہ کہ کاغذ جو ہے قائم بذات ہے نسبتاً کلر کے مقابلے میں، اس کے رنگ کے مقابلے میں، کیونکہ رنگ جو ہے وہ تو قائم بذات بالکل نہیں ہے، کیونکہ رنگ اپنے آپ جو ہے قائم نہیں رہ سکتا. اس کے مقابلے میں کاغذ جو ہے اپنے آپ قائم ہو سکتا ہے، گو کہ وہ اپنے اجزاء کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. لیکن وہ ان معنوں میں ہم نہیں لے رہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سطح کی تعریف ہو گئی. حضرت کی یہی جو عربی میں کتاب ہے، اسی کتاب کی جو عربی میں کتاب ہے اس کو مبادی اصول مصطلحات علم الفلسفہ یا مبادی فلسفہ، میرا خیال مبادی فلسفہ یہ کہتے ہیں اس کو، یا مبادی الفلسفہ. اس میں اس کی جو تعریف ہے وہ سطح کی، وہ ذرا اختصار کے ساتھ مختصر اور جو کہ ہوا عرض، تو سطح جو ہے عرض ہے، لہو طول و عرض. تو یہ یہاں عرض سے مراد جو ہے، یہاں جو عرض سے مراد ہے مختلف ہے. یہاں عرض سے مراد جو ہے یعنی قائم بذات، یہ وہ قائم بالغیر ہے. سطح جو ہے وہ قائم بالغیر ہے. اس کا طول بھی ہے اور اس کا عرض بھی ہے، یعنی اس کی چوڑائی ہے. یہاں عرض سے مراد چوڑائی. تو کہہ رہے ہیں سطح و عرض له طول و عرض فی جہتین فقط، دو جہات میں فقط. ایک یہ جہت ہے لمبائی اور دوسری جہت جو ہے طول ہے، یعنی جس کو ہم 2 ڈائمینشنل کہتے ہیں.
دو جہتی کہہ رہے ہیں سطح اردو لو تورد منقسم فی جہتین فقط وہ نہایت الجسم، نہایت جسم کی ان معنوں میں کہ جسم جو ہے وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے سطح پہ، اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ہوا شروع ہو جاتی ہے، جو بھی چیز شروع ہوتی ہے، دوسرا جسم ہے جو بھی ہے وہ. تو اس لیے ان کو اصل میں جسم کی تعریف پہلے کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جسم کی تعریف میں یہ طول عرض اور یہ چیزیں آ سکتی ہیں، جہات وغیرہ آ سکتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے وہ جسم کی تعریف جو ہے پہلے نہیں کی. تو اس میں قائم بذات جو ہے وہ اضافی معنی میں استعمال ہوئے. مثلا قائم بذات جو ہے حقیقتاً تو مثلا صرف اللہ کی ذات ہے، جیسے ان معنوں میں کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. تو اگر کسی اور چیز کو ہم قائم بذات کہتے ہیں تو نسبتاً ہی کہتے ہیں، یعنی ریلیٹو. اور یہ بات جو ہے ڈیکارٹ، مثلا ڈیکارٹ جس کی سبسٹنس کی تعریف جو ہے وہ بعینی ہی خدا تعالیٰ پہ لاگو ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقی سبسٹنس صرف خدا ہے، لیکن اضافی معنوں میں وہ کہتا ہے کہ دو قائم بذات چیزیں ہیں، ایک مادہ اور دوسرا ذہن جس کو کہتا ہے. اور کہتا ہے مادے کا جو جوہر ہے وہ ایکسٹینشن ہے. یہ ڈیکارٹ کے نتیجے امتداد. اور ذہن کا جو جوہر ہے وہ کہتا ہے سوچنا، اور اس کا کوئی امتداد نہیں ہے، اور مادہ سوچ نہیں سکتا. تو ان معنوں میں اس کے ہاں تین سبسٹنس ہیں، تین چیزیں ہیں، خدا، مادہ اور ذہن. لیکن حقیقی معنوں میں صرف خدا قائم بذات ہے، جو اس کی جو تعریف ہے قائم سبسٹنس کی یا جوہر کی، اس پر پورا اترتا ہے 100%. اس کے بعد مادہ اور ذہن کو اگر وہ سبسٹنس کہتا ہے تو اضافی معنوں میں، یعنی انہی معنوں میں یہاں جو متکلمین اس کو قائم بذات مانتے ہیں اور حکماء نہیں مانتے ہیں، یہ صرف اضافی بات ہے. اور ٹھیک ہے، تو قائم بذات یہاں ٹیکنیکل معنوں میں یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر قائم بذات کا جو قدیم فلسفے میں مطلب ہے، قائم بذات اللہ اکبر، یہ اس پہ جانا ہے. قائم بذات جو ہے وہ اس کا انگریزی میں جو ترجمہ ہے وہ سبسٹنس بھی ہوتا ہے، اور عربی میں اس کو جوہر بھی کہتے ہیں. گو کہ جوہر کبھی کبھی جوہر جو ہے وہ ذرے یا ایٹم کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو تو پھر ہمیشہ چیزوں کو جو ہے ان کے سیاق میں دیکھنا چاہیے. تو ان معنوں میں جوہر کی تعریف جو قدیم فلسفے میں کیا ہے، یعنی ہم جب کہتے ہیں قدیم فلسفے میں تو عموماً جو ہے کیونکہ فلسفہ ایک ایسا علم ہے جس میں علم کے لحاظ سے بھی تعریف بدلتی ہے اور فلسفیوں کے لحاظ سے بھی مثلا یہ میں نے آپ کے سامنے ڈیکارٹ کے جو تصور ہے وہ بیان کیا. تو یہ ڈیکارٹ کا تصور جو ہے قائم بذات کا، یہ قریب ہے ارسطو وغیرہ کے، لیکن مختلف فلسفیوں کی تعریفیں مختلف ہو سکتی ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں قائم بذات کا یہ مطلب ہے فلسفے میں، تو یہ ایک یعنی نسبی بات ہوتی ہے. یہاں جو ہے ہم قدیم فلسفے کی بات کر رہے ہیں، اور قدیم فلسفے میں بھی ان اصطلاحوں کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو فلسفہ ہے جو زیادہ تر مشائین کا ہے، جو ارسطو کی ایک تشریح ہے، جیسے فارابی کے ہاں اور ابن سینا کے ہاں، خاص طور پہ ابن سینا کے ہاں،
کیونکہ امام غزالی وغیرہ نے بھی اسی کی تنقید کی، اور متکلمین بھی جب فلسفیوں میں بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ابن سینا ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، گو کہ بعض اوقات جیسے وہ پرانے ایٹمسٹ کی طرف بھی جاتے ہیں بعض معاملات میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ متکلمین جو ہیں سطح کی تعریف میں ان کا نقطہ نظر جو ہے ابن سینا وغیرہ سے مختلف ہے، کیونکہ متکلمین کا مقصد مختلف ہے ابن سینا سے متکلمین کا مقصد ہے دفاع اسلام، اس کے برعکس فلسفیوں کا مقصد ہے حق کو بغیر کسی کی مدد کے جاننا اپنی عقل محض کی بنیاد پہ۔ تو جوہر یا قائم بذات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے وہ چیز جو اپنے وجود میں کسی دوسری جگہ یا محل کی محتاج نہ ہو۔ تو یہ احتیاج کی ایک خاص تعریف ہے محل۔ اور مثلا یہ کہ رنگ جو ہے قائم بذات نہیں ہے، کیونکہ وہ محل کا محتاج ہے، میز کا محتاج ہے، کاغذ کا محتاج ہے، یہ سارے محل ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے عرض وہ ہے، عرض کا جو مطلب ہے اس کو انگریزی میں ایکسیڈنٹ بھی کہتے ہیں، اس کو آپ قائم بالغیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ قائم بالغیر وہ چیز ہے جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے محل یا جسم کی محتاج ہو۔ جیسے رنگ، سفید رنگ، جس میں رنگ خود قائم نہیں ہو سکتا، اسے کسی کپڑے یا دیوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح مثلا وہ کہتے ہیں حرکت بھی جو ہے، تمام فلسفے کے نزدیک نہیں، لیکن یہ کہ قدیم فلسفے میں حرکت جو ہے وہ بھی عرض ہے۔ جب تک کوئی جسم نہیں ہوگا حرکت کا کوئی وجود نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ تو حرکت خود قائم نہیں ہو سکتی جسم کے بغیر، رنگ خود قائم نہیں ہو سکتا جسم کے بغیر، سطح قائم نہیں ہو سکتی ان فلسفیوں کے نزدیک جسم کے بغیر، اس لیے سطح جو ہے قائم بالغیر ہے۔ سمجھ رہے؟ اچھا، جو متکلمین ہیں ان کا یعنی اشاعرہ وغیرہ مثلا متکلمین، یہ متکلمین بھی اب ہم کہہ رہے ہیں متکلمین عموماً، تو اس سے مراد اشاعرہ وغیرہ ہوتے ہیں، یا کیونکہ وہ ڈومیننٹ یا ماتریدیوں کو بھی ملا لیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو حنبلی متکلمین ہیں وہ ان باتوں سے زیادہ تر جو ہے متفق نہیں ہوتا، لیکن یہ متکلمین کیونکہ حنبلی علم کلام کو مانتے نہیں ہیں، اور حنبلی جو ہے اپنے علم کلام کو علم کلام نہیں کہتے، تو اس لیے متکلمین سے عموماً یہی مراد ہوتی ہے کہ یہ اشاعرہ اور ماتریدی یا معتزلہ۔ لیکن جب متکلمین سے مراد ہوتی ہے، وہ زیادہ تر ہماری کتابوں میں متکلمین سے مراد اشاعرہ اور ماتریدی ہوتی ہے۔ متکلمین یہ مانتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز، یعنی وہ ایٹمسٹ تھے، وہ جو کائنات کی ہر چیز جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں وہ ابن سینا وغیرہ سے مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ ابن سینا تو افلاطون اور ارسطو کا پیرو تھا، خاص طور پہ ارسطو کا، لیکن یہ ذری نظریہ جو ہے، ایٹمسٹ نظریہ جو ہے، یہ ما قبل سقراطی فلسفیوں کا ہے۔ جو ان کو ایٹمسٹ کہتے ہیں، یہ ما قبل سقراطی فلسفی ہیں، مثلا ڈیموکریٹس،
ان کی کتابیں وغیرہ ہمارے پاس زیادہ نہیں آئی ہیں، کچھ شذرات ملتے ہیں یہ، لیکن ان کے خیالات جو ہمیں پہنچے ہیں وہ ارسطو کے ذریعے پہنچے ہیں. یعنی ارسطو جو ہے وہ فلسفہ تاریخ نہیں، فلسفے کا مورخ بھی ہے، تو اس کی کتاب میں ملتا ہے کہ ان لوگوں کے کیا خیالات تھے وغیرہ وغیرہ. اور ان کے کچھ جس کو شذرات ملتے ہیں، جن کو انگریزی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہا، پری سوکریٹک شذرات کو یہ خاص طور پہ انہیں کیا کہا جاتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال تو متکلمین کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہے، جنہیں وہ جوہر فرد یا انڈیویزیبل ایٹم کہتے ہیں. ایٹم تو خود ہی انڈیویزیبل ہے، لیکن ہم انڈیویزیبل اس غیر منقسم ایٹم کا مطلب ہی غیر منقسم ہے، لیکن جدید فزکس میں مثلا ایٹم جو ہے غیر منقسم نہیں ہے، وہ منقسم ہے. پروٹون، الیکٹران، نیوٹران، اور پھر اور مطلب بیسیوں چھوٹے ذرات، کوارکس وغیرہ. اب آپ کوانٹم مکینکس میں جائیں تو یا کوانٹم فزکس میں جائیں تو آپ وہ پوری تو ایٹم موجودہ فزکس میں ایٹم جو ہے غیر منقسم چیز نہیں ہے، ایٹم کو انقسام کر کے ہی آپ. لیکن ڈیموکریٹس یعنی ان فلسفی کے یہاں جو ایٹم کا تصور تھا وہ یعنی فلسفیانہ تھا، وہ کوئی تجربے کی بنیاد پہ نہیں تھا. اچھا، تو یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، تو اگر ہم بہت سے ایٹموں کی ایک قطار میں رکھ دیں تو یہ خط بن گیا، لائن. یہ تعریف ریاضی والی نہیں ہے ظاہر ہے، کیونکہ ریاضی میں جو نقطہ ہے وہ ایک موہوم چیز ہے، وہ اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے. اگر ان ایٹموں کی کئی قطاریں ایک ساتھ بچا دیں تو سطح بن جائے گی. چونکہ ایک اکیلا ایٹم جو ہے جس کو جوہر فرد کہتے ہیں، وہ خود اپنی جگہ رکھتا ہے. اس لیے ان ایٹموں کے مجموعے سے بننے والی جو سطح ہے وہ بھی جوہری ہوگی ان معنوں، کیونکہ وہ کسی اور چیز کی محتاج نہیں. سمجھے نا؟ ورنہ تو ہم یہ سوال کر سکتے تھے کہ یہ تضاد ہے کہ وہ کس طرح قائم بذات کہہ رہے ہیں سطح کو، جبکہ سطح جو ہے ایٹم کے مجموعوں کا نام ہے. لیکن سطح ایٹم کے مجموعے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. انہی معنوں میں مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے یہ تضاد نہیں. تو اگر ہم یہ اعتراض کریں متکلمین پر کہ جناب آپ اس کو کیسے قائم بذات کہتے ہیں، حالانکہ جو ہے سطح جو ہے ایٹم سے بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایٹم کی محتاج ہے. تو اس کا جواب وہ دیں گے مجھے یہ نہیں پتا، یاد نہیں ہے کہ کب، لیکن اس کا جو منطقی جواب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سطح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایٹم کے اوپر رنگ کی طرح چڑھی ہوئی ہے، بلکہ ایٹموں کے مجموعے ہی کا نام جو ہے سطح ہے. تو اس لیے مطلب سطح کو قائم بذات کہہ سکتے ہیں آپ. تو متکلمین اس کو قائم بذات اس لیے کہتے ہیں کہ سطح کے بننے بعد اسے کسی دوسرے جسم کی ضرورت نہیں رہتی، وہ ایک خود جسمانی حقیقت ہے. سطح یعنی سطح ان معنوں میں جسم کا حصہ ہے متکلمین کے نزدیک منطقی طور پہ. اب مجھے یہ ساری تفصیلات یاد نہیں ہے کہ انڈیویجول متکلمین کیا کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ہر متکلم کے بارے میں صحیح نہ ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن میں تو ایک منطقی تصور سے منطقی طور پہ جا رہا ہوں. اچھا، اب جو فلسفی ہیں یعنی جس کو وہ حکما کہہ رہے ہیں، اور اسے ہمیں مراد ارسطو اور ابن سینا ہی لینا چاہیے.
اور میں یہاں جو حضرت کی تعریف پر کیونکہ انہوں نے حکماء کی طرف منسوب کیا ہے، تو حکماء سے میں ہمارا ذہن جو ہے ارسطو اور ابن سینا کی ہی طرف جاتا ہے ہمارے فلسفے کے. تو اس لیے میں نے کوئی چیک نہیں کیا کہ ارسطو اور ابن سینا کے اصل وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو حضرت کی اس سے ایک منطقی طور پہ جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. تو یہاں ہم حضرت نے جو کہا ہے اس پر اعتماد کر رہے ہیں. اچھا، فلسفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قائم بذات نہیں ہے. کیوں؟ یعنی سطح قائم بذات نہیں ہے بلکہ قائم بالغیر ہے. اس کی اور یہاں جو حضرت کی جو حضرت نے وہ جو کہا تھا اس کی اہمیت آ جاتی ہے. نہایت عربی والی عبارت میں کیا کہا تھا؟ عربی والے میں السطح هو عرض له طول وعرض هو عرض له طول وعرض فقط اے منقسم فی جہتین فقط وهو نہایت الجسم. نہایت الجسم، تو سطح کیا ہے؟ نہایت الجسم ہے، وہ جسم کا حصہ نہیں ہے. تو انہی معنی میں وہ جسم کی محتاج ہے. اس کے برعکس متکلمین کی نزدیک سطح جو ہے وہ جسم کا حصہ ہے. سمجھے؟ اس لیے متکلمین جو ہے اس کو قائم بذات کہتے ہیں، اور جو یہ فلسفی ہیں جن کو یہ حکماء کہتے ہیں وہ قائم بالغیر کہتے ہیں. تو فلسفیوں کے نزدیک سطح جو ہے رنگ کی طرح کی چیز ہے، جبکہ متکلمین کے نزدیک وہ رنگ کی طرح کی چیز نہیں ہے، وہ کرسی کی طرح کی چیز ہے یا میز کی طرح کی چیز ہے، کیونکہ وہ جسم کا حصہ ہے. تو ان معنوں میں جو فلسفی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سطح جو ہے وہ دراصل جسم کی حد یا باؤنڈری ہے. اور یہ حد یا باؤنڈری جسم کا حصہ نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ تعریف ہی یہ کر رہے ہیں. تو اس کا ثبوت تعریف خود ہے. آپ چاہتے تو کچھ اور تعریف کر لیتے. یہ آپ کا تصور ہے بنیادی، میرے خیال میں. ہو سکتا ہے انہوں نے اور بھی کوئی ثبوت دیے ہوں، لیکن یہ ٹھیک ہے جی. اس لیے اس کا خلاصتاً یہ ہے کہ متکلمین جب سطح کو قائم بذات کہتے ہیں تو ان سے ان کی یہ مراد وہ اور ایٹموں کا ایک مادی مجموعہ ہے، کوئی ایسی صفت نہیں جو باہر سے آ کر لگائی گئی ہو. جبکہ فلسفی جن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ نزدیک سطح محض ایک ریاضیاتی حد ہے جو جسم کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن جسم اس کے بغیر رہ سکتا ہے. یعنی یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے. لیکن جب وہ جسم کی تعریف کریں گے تو اس کو ہم پرابلمٹائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو حکماء اور فلسفیوں کے نزدیک سطح کی تعریف یہ ہے، وہ سطح جسم کی وہ آخری حد ہے. آخری حد ہے، یہ کنارہ ہے، جس کو ہم نے باؤنڈری بھی کہا، لیکن لمٹ زیادہ اچھا لفظ ہے، جہاں جسم ختم ہو جاتا ہے. اور یہ قائم بالغیر ہے سطح، کیونکہ جسم کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کاغذ، اس کا وہ اوپری حصہ جہاں لکھائی کرتے ہیں. تو اگر کاغذ جو کہ جسم ہے کو ہٹا دیا جائے تو اس کی سطح بھی ختم ہو جائے گی.
اور سطح جو ہے صرف طول اور عرض رکھتی ہے، گہرائی نہیں رکھتی. اور یہ میرے خیال میں بائی ڈیفینیشن ہے، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. ورنہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کاغذ ہٹایا تو سطح بھی موجود ہے، لیکن سطح سے ان کی مراد وہ سطح، وہ چیز تھی جو جسم کا حصہ نہیں. متکلمین کے نزدیک سطح جو ہے، مثلا عاشعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک سطح جو ہے جوہر ہے. سطح درحال اجزاء یتجزا یعنی ایٹمز کا ایک خاص ترتیب سے جڑا ہوا مجموعہ ہے، اور یہ قائم بذات ہے ان معنوں میں کہ یہ مادی ذرات سے مل کر بنی ہے، محض کوئی فرضی حد نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اسی لیے وہ ریاضیاتی کا ہم نے لفظ استعمال کیا، کہ اس لیے میرا خیال میں یہ جو مثال ہے لکھنے والی وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ لکھ تو آپ کاغذ کے اوپر رہے ہیں. بہرحال قائم بذات ہے، کیونکہ یہ مطلب کوئی فردی حد نہیں ہے. اور متکلمین کے نزدیک اگر آپ بہت سے ایٹموں کو ایک فرش کی طرح بٹھا دیں تو جو شکل بنے گی اسے سطح جوہری کہیں گے. اور یہ ذو وضع ہوتی ہے، یعنی یہ اصل میں جو ہے خارج میں موجود ہوتی ہے، اسپیس کو آکوپائی کرتی ہے، تبھی آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. اب جلدی سے جو ہے ریاضیاتی اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ریاضی میں، کیونکہ ریاضی جو فلسفیوں کا سطح کی تعریف ہے اس میں ریاضیاتی جو سطح ہے وہ ریاضیاتی ہے ان معنوں میں. اور ریاضی اور جیومیٹری میں یعنی میتھمیٹکس میں ایک ایبسٹریکٹ تصور ہے، یعنی سطح مجرد تصور ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے جو ہے مطلب جیسے جو ہے رنگ جو ہے مجرد تصرف ہے، خارج میں جو اس کا وجود ہوگا وہ کسی جسم کے اندر ہی ہوگا، یعنی جسم کے ساتھ ہی ہوگا، جسم کے سہارے ہی ہوگا. تو ریاضی میں جو اس کی تعریف ہے وہ سطح ایک ایسی دو ابعادی وسعت ہے، یعنی ایکسٹینشن، دو ابعادی 2D جس کو کہتے ہیں، جس کا رقبہ ایریا تو ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی حجم نہیں ہوتا، کیونکہ حجم کے لیے آپ کو ڈیپتھ بھی چاہیے. اور ریاضی میں ماہیت کے اعتبار سے یہ نہ جوہر ہے نہ عرض، بلکہ خالی فضا ہے، اسپیشل ایکسٹینشن. انفیکٹ یہ نکات کا ایک لامتناہی تسلسل ہے، لیکن یہ مجرد، کیونکہ نقطے کا بھی کوئی خارجی وجود نہیں ہے ریاضی کے خیال میں، ریاضی کے تصور میں. ریاضی دانوں کے لیے سطح کا مادی ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا وہ ہوا میں بھی ایک مثلث یا دائرے کی سطح فرض کر سکتا ہے جس کی کوئی موٹائی نہیں ہوتی. اس کے برعکس جو ہے جو فلسفی ہیں وہ ہوا میں جسم کا تصور نہیں کرتے. اب جو جسم کا کنارہ یا نہایت، اس کا جو تصور ہے لمٹس آف باڈی، وہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے جس طرح میں نے بیان کیا آپ کو فلسفیوں کا تصور وہ کنٹراڈکٹری لگتا ہے، یہ کم از کم یہ ہے اس کی صحیح تشریح ہم نہیں کر پاتے. اس لیے کسی جگہ ہم نے ریاضیاتی اس کو بطور ریاضیاتی تصور کے بھی استعمال کیا، جبکہ جب ریاضی کا تصور بیان کر رہے تو یہ بیان کیا کہ وہ کس طرح جو ہے ریاضی کا جو تصور ہے وہ نہ قائم بذات ہے نہ قائم بالغیر ہے. تو اس کو جتنا بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سارے تصورات جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا نان کانٹراڈکٹری فہم جو ہے ہر صورت میں ممکن ہو. تو حکماء کے نزدیک
جسم جو ہے، اس لیے جسم کا سالڈ ہے، سالڈ 3 جہتوں سے مل کے بنتا ہے، اور یہ 3 جہتوں کا نام ہے: لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ یعنی یہ لینگتھ ہے، اور یہ بریڈتھ ہے، اور یہ 3D اگر پکچر بنی تو تب سمجھ میں آئے گا۔ جیسے باکس کو لے لیں تو باکس کی جو اندرونی ہے وہ اس کی ڈیپتھ ہے، اور اس کے باہر جو ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ انہی کے مجموعے کو جسم کہتے ہیں۔ اب سطح جو ہے ان کے ہاں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں یہ تینوں جہتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں ایک حد قائم ہو جاتی ہے، لمٹ۔ اسی حد کو کنارہ یا سطح کہتے ہیں۔ یہ فلسفی، سمجھے نا؟ تو اس لحاظ سے یہ جیومیٹری کی تعریف سے بھی مختلف ہے۔ کنارہ خود جسم نہیں ہوتا، یہ ان کا مفروضہ ہے ایک لحاظ سے، بائی ڈیفینیشن میرے خیال میں۔ یہ کنارہ یا سطح جو ہے خود جسم نہیں ہوتا، کیونکہ جسم وہ ہے جس میں موٹائی ہو، ڈیپتھ ہو، لیکن کنارہ وہ ہے جس میں موٹائی یا ڈیپتھ بالکل ختم ہو جاتی۔ اسی لیے جو حضرت نے تعریف کی اس کے مطابق سطح میں صرف طول اور عرض ہوتا ہے، گہرائی نہیں ہوتی۔ اگر کنارے میں ذرا سے بھی موٹائی آ جائے تو وہ خود ایک چھوٹا سا جسم بنا جاتا ہے۔ اس لیے مطلب ہم کاغذ کی مثال اس لیے جو ہے اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ کاغذ بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ موٹائی تو ہمیشہ ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں ایک مجرد تصور ہے۔ سوچتے ہیں کوئی مثال سمجھ میں آ گئی تو زیادہ بہتر کاغذ سے، تاکہ اس کی ایک مجسم تصویر جتنی آسانی سے بن سکے اس کو بنا سکے۔ طبیعیاتی طور پہ یعنی فزیکلی کنارہ وہ جگہ ہے یا نہایت جسم کی وہ جگہ ہے جہاں ایک مادہ دوسرے مادے سے الگ ہوتا ہے، اور اسی کو سطح کہتے ہیں۔ یہ طبیعیاتی طور پہ، مظاہرہ طبیعت کا سیکشن پڑھ رہے ہیں۔ ریاضیاتی طور پہ یہ مثال پہلے لے لیتے ہیں۔ اس کی مثال اگر لے لیں جائیں، سیب کی مثلا لے لیں تو سیب جسم ہے، کیونکہ سیب کا اندرونی گودا ہے اور پورا حجم یہ اس کا جسم ہے۔ لیکن کنارہ سیب کا چھلکا، لیکن یہ مثال تبھی صحیح ہے جب ہم فرض کر لیں کہ چھلکی کی کوئی موٹائی نہیں، جو کہ حقیقی چھلکے کے بارے میں نہیں کہا، تو وہاں جو ہے سیب کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو حد بنی ہے جو سیب کے مادے کو ہوا سے الگ کرتی ہے مثلا، وہ سطح ہے ان فلسفیوں کے نزدیک۔ بہرحال تو طبیعت میں جو سطح ہے وہ کنارہ ہے، یا وہ جگہ ہے جو ایک مادے کو دوسرے مادے سے الگ کرتی ہے۔ اور ریاضیات میں جو ہے
ریاضیات میں سے باؤنڈری کہتے ہیں. اس طرح ایک لکیر ایک نقطے پر ختم ہوتی ہے، اس طرح ایک جسم ایک سطح پر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جسم کا کنارہ وہ دو آبادی پردہ ہے جو جسم کو گھیرے ہی ہوتا ہے اور اسے بیرونی دنیا سے جو ہے جدا کرتا ہے. یہ جسم کے وجود کا وہ آخری نقطہ ہے جہاں اس کی گہرائی یا موٹائی جو ہے صفر ہو جاتی. تو اس لحاظ سے ایک مجرد تصور ہے کہ کیونکہ جو بھی مثال میں آپ کو دوں گا ایون سیب کے چھلکے کی، وہ حقیقت میں اس کی کچھ نہ کچھ موٹائی تو ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے سطح. جیسے امام سید شریف جرجانی نے کہا کہ سطح ہوا نہایت الجسم وهو الذي له طول وعرض فقط. جبکہ تھانوی کے ہاں پھر اسی لیے مطلب سطح جو ہے جسم جو ہے جس طبیعی بھی ہے تعلیمی بھی ہے، یعنی میتھمیٹیکل باڈی، تو اس لحاظ سے جو سطح بھی ہے وہ تعلیمی بھی ہوگی اور طبیعی بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. یہ مختلف اگلی بار انشاءاللہ تھوڑا سا جو ڈیکارٹ کا تو میں نے آپ کو یا ان کو بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا. بہرحال اگلی بار کریں گے ڈیکارٹ وغیرہ کی مثال تو ویسے دے دی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.